ویلکم بیک ناظرین. گل کر رہے ہیں کہ بلوچستان دی صورتحال تے اور ناصر شاہ صاحب سن دس رہے سن کہ نواب اکبر بگٹی دا قتل اپنی جگہ تے ایک لمحہ فکریہ کیوں ہوا، اور اس گفتگو کا سلسلہ سی کی بتانے ہیں. اس گفتگو ساڈے شامل نے ناصر شاہ صاحب، نصیر مینگل صاحب اور ڈاکٹر فرزانہ باری. جی شاہ صاحب. نثار صاحب دیکھیں، ڈاکٹر شازیہ کا تعلق بلوچستان سے نہیں تھا، وہ بلوچستانی نہیں تھا، وہ یا سندھ کے رہنے والی تھی یا پنجاب کی. علاقے کی گل سے دیکھو نا، نواب صاحب کے اس کی فکر کو آپ دیکھیے، چاہے وہ کسی علاقے سے اس کا تعلق، اس نے کہا اس مسئلے کو بگٹی قبیلے کے قانون کے مطابق، رسم و رواج کے مطابق اس کی مسئلہ حل ہونا چاہیے. تو ہوا کیا، کیپٹن صاحب کو ڈیرہ بگٹی سے نکالا گیا، ڈاکٹر شازیہ اور اس کی شوہر کو بیرون ملک بھیجا گیا، اور نواب اکبر خان پہ اٹیک کیا گیا. اور 85 سال کی عمر میں ایک شخص کو جب مارا جاتا ہے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا بلوچستان میں نوجوان نہیں ہے؟ بلوچستان میں جس قبیلے سے اس کا تعلق تھا، جس قبیلے کا نواب تھا، تو کیا اس قبیلے میں ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جن کو جو پہاڑ پہ جائیں؟ تو لوگ اس وقت سے ان کے دل جل گئے ہیں کہ ایک تو ہمارے ساتھ اقتصادی ناانصافی ہوتی ہے، دوسری طرف ہمارے نواب کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے. گیس آپ کی پوری پاکستان میں آج آپ گیس کے لیے آپ بیٹھے ہیں CNG کے مسئلے پہ. 70% بلوچستان جہاں سے کہ بلوچستان گیس بلوچستان کا اپنا سے نکل، وہاں سے نکلتے 70% محروم ہے عوام. تو آپ کس طرح بلوچستان کو راضی کریں گے؟ جب تک، میں نے شروع میں کہا کہ جب تک آپ انصاف نہیں کریں گے، انصاف کو بروئے کار نہیں لائیں گے، اور جتنی بھی زیادتیاں ہوئی ہے اس زیادتیوں کے ازالہ نہیں کریں گے پریکٹیکلی، یہ نہیں زبانی، پریکٹیکلی جو لوگوں سے ان کو کمپنسیشن آپ نہیں دیں گے. بگٹی قبیلے کو ہے، جو مری قبیلے جو افیکٹ ہوئے ہیں ان کو آپ اس کو کمپنسیشن نہیں دیں گے، اور اس قبیلے کے جو بزرگ ہیں، جو بڑے ہیں، جو پولیٹیکل لوگ ہیں، ان سے آپ ڈائلاگ نہیں کریں گے اور ان کی بات کو آپ سنیں گے نہیں. آپ جا کر نثار صاحب مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ انڈیا کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے ہیں؟ آپ کے ساتھ 1965 میں بھی جنگ کی، 1971 میں آپ کا آدھا پاکستان انہوں نے چھین لیا آپ سے. اس کے ساتھ تو آپ ڈائلاگ کرنے کے لیے روز کہتے ہیں کہ ہم ڈائلاگ کریں گے. اور کیا بلوچستان کے لوگ کوئی اسرائیل کے لوگ ہیں؟ کیا وہ یہودی ہے خدا نے خاصہ؟ وہ بھی تو پاکستانی ہے، بلوچستان میں رہنے والے. آپ کیوں ڈائلاگ نہیں کرتے؟ آپ ان اسٹیک ہولڈر سے جو واقعی بلوچستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اس سے آپ کو ڈائلاگ کرنی پڑے گی. اور ایک رسم و رواج، نصیر صاحب میرے بات سے اتفاق کریں گے، ہمارے یہاں ہوتا ہے ایک رسم و رواج، میڈ کا سسٹم ہے. کسی کے ساتھ زیادتی ہو، کئی خون خرابہ ہو تو میڈ کا سسٹم ہوتا ہے. آپ کیوں اس سسٹم کو بروئے کار نہیں لاتے؟ اس سے کیوں آپ کام نہیں لیتے؟ اس سے آپ کام لیں، آپ اس سسٹم کو بروئے کار لائیں. آپ جائیں، پہلے معذورت کر لیں جس سے زیادتی ہوئی ہے. آج تک کوئی گیا نواب اکبر خان کے گھر پہ کوئی گیا فاتحہ کرنے، اسے معذورت کرنے اس کے بچوں سے گیا؟ نہیں. دیکھیں نا، یہ بالاج مری کو شہید کیا گیا، کیا اس کے والد کے پاس کوئی گیا؟ نواب خیر بخش خان کے پاس کوئی گیا؟ میں یہ بات کرتا ہوں، اگر آپ سلوشن چاہتے ہیں اور واقعی آپ سلوشن چاہتے ہیں، آپ کو بالکل سیریس ہونا پڑے گا. آپ بالکل مخلص ہوں گے اور بہوش و حواس بلوچستان کو پاکستان کا حصہ سمجھ کے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں ننسی صاحب، آپ بلوچستان کو خیرات نہیں، پلیز ایک منٹ، آپ بلوچستان کو خیرات نہ دیں. ہم خیرات مانگنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم خود محنتی لوگ ہیں. ہمارے پاس اتنے وسائل ہے کہ ہم دو ایسا پاکستان ہم چلا سکتے ہیں. صرف اپنے گوادر ہمارے فنکشنل ہو. ہمارے گوادر فنکشنل نہیں، ہمارے گوادر کو بیچا گیا. شاہ جی میں ذرا مینگل صاحب کو لینا، جہاں گلاں انہوں نے کیتیاں نے، جڑا سٹیک ہولڈر ہے، بڑی گل اکبر بگٹی صاحب دی گل ہے. تسی بھی اس لیے حکومت اس لیے بروز کیوں نہیں سامنے آندے؟ اس لیے کیوں نہیں کھڑے ہو جاندے اسمبلی چ، سینٹ چ؟ کیوں اتنے حکومت چ اس لیے سارے خاموش ہوندے؟ کیوں؟ میں نے اسمبلی کے فلور پہ یہ باتیں کی. تو یہ آپ کے اطلاع کے لیے میں آؤں. دیکھو یہی میں کہتا ہوں، تسی تو ہون بھی کر رہے ہو نا، میں نے آج سے 2 سال پہلے بھی کی، میں 3 سال پہلے یہ آپ سے عرض کر رہا تھا. پہلے بھی میں نے یہ بتایا، سنسیئرٹی کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ کسی نے بلوچستان کی طرف توجہ نہیں دی. جو میں نے ڈائگنوز کا کہا محترم ہے اسے، کیونکہ جب آپ ایک چیز کو اپنائیں گے
अपना समझेंगे, फिर दर्द आपको महसूस होगा कि ये मेरे हाथ में हो रहा है ये। जब आपके जिस्म से वो नहीं है, आप उससे ला ताल्लुक़ हैं, तो उससे आपको नहीं। तो सिर्फ ये ज़ुबानी कलामी, जैसे शाह साहब ने कहा, शुरू से अब तक बातें होती रही, प्रैक्टिकली सिंसियरिटी के साथ या एक हिस्सेदार समझकर, 4 हिस्सेदार हैं कि 4 इकाई हैं, बराबर के हकूक है। क्यों नहीं हिस्सेदार समझते? बलूचिस्तान ऐसे पाकिस्तान का हिस्सा है, क्यों नहीं समझा जाता? की सोचते हो? तो ये ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं अंगानी हुकूमत में, वो उनसे ये पूछिएगा सवाल कि वो क्यों ध्यान नहीं देते। ये 63 साल हो गए, 63 साल कोई एक हुकूमत नहीं आई ना। देखो ये सिविलियन हुकूमत, ये पूरा एस्टेब्लिशमेंट, बलूचिस्तान से भी वजीर आजम आए, ये वजीर आजम बलूचिस्तान से जाकर वजीर आजम से पूछे क्या इख्तियारात आपको थे, आप क्या करते थे, क्यों छुट्टी हो गई, कभी इस पे आपने सोचा है? सिर्फ ये कि वजीर आजम आया। अभी आप निकालेंगे कि बलूचिस्तान के, देखो हकीकत की मैं बात कर रहा हूँ, वो चीजें आप दे दें। पहले आप निकालें कि बलूचिस्तान में तालीम याफ्ता तबके जो पहाड़ों पे चल रहे हैं, बेरोजगार हैं, आया आप उनसे बात कर रहे हैं जितने इनकी सीटें निकल रही हैं फेडरल गवर्नमेंट में, कस्टम में, फिलांगा डिवीजन में 5, 6, 10, 16 हजार सीटें 2 साल से बात हो रही है, देंगे क्यों? उनको नहीं दे रहे हैं। लाओ उनको अकोमोडेट करो, अपना हिस्सा समझो, उनको ताल्लुकदार बना दो, उनको जिम्मेदार बना दो, फिर वो जिम्मेदारी उठाने के लिए आपके, जब आप उसके सूदो ज़िया में शरीक होंगे तो वो समझेगा कि ये मेरी चीज है, इसको नुकसान नहीं होना चाहिए। तो हमारा कहने का ये, मशरक़ी पाकिस्तान आपसे क्यों अलहदा हुआ? एक फैक्ट आपके सामने कि 1971 में क्यों बांग्लादेश आपसे अलहदा हुआ, उसी नाइंसाफी की वजह से, उसी ज्यादती की वजह से। इंसाफ। और एक चीज में आपको मतलब एक और बात आपको बताऊं डॉक्टर साहब, अगर मैं डॉक्टर साहब मैं ये बात करूंगा फिर आप डॉक्टर साहब के पास जाएं। निसार साहब 4 भाई है, खूनी रिश्ता है, एक ही घर में रहते। अगर एक भाई से ज्यादती हो, उसको उसके बच्चों के साथ ज्यादती हो, उसके साथ ज्यादती हो, उसकी बच्चे फैमिली के साथ ज्यादती हो, आप मुझे कहें कि वो एक शख्स के खूनी रिश्ता भी हो तो वो क्या करेगी? वो चीखेगी, पुकारेगी, अब मोहल्ले वालों को बताएगी, रिश्तेदारों को बताएगी, आखिर वो क्या कहेगा कि भाई मेरे इस मकान को मेरा हिस्सा दो। देखा खूनी रिश्ता मिलेगा, इंसाफ आप को क्यों नहीं मानते? आप क्यों इंसाफ को नहीं मानते? मेरा टाइम चूंकि बहुत घट है, और डॉक्टर साहब ये जी कंक्लूजन असी आ जाइए, सोल्यूशन आइए कि वो कहते हैं सिंसियरिटी तमाम स्टेक होल्डर्स ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, इंसाफ ਇਹਦੇ ਤੇ मेरा ख्याल ਤੁਹਾਨੂੰ भी कोई इतराज नहीं, मैंने भी कोई इतराज नहीं, लेकिन ये इनिशिएटिव कौन लेगा? क्यों नहीं हो रहा? हुक्मरान ते सारे वही बिछे ट्रेजेडी ते आई है कि जिन्हां ने इनिशिएटिव लेना है, जेड़े है बैठे 2 लोग तो ਤੁਹਾਡੇ सामने बैठे ने, जिन्हां ਨੂੰ आवाम ने वोट दे के असेंबलियां च पहुंचाया ताकि वो पॉलिसियां बनन, ताकि पाकिस्तान दे वास्ते वो चीज़ां साड़ी देखें कि आप मुझे बात खत्म करने दें। बस कहने का मकसद है कि आवाम जड़े ने वो यही कर सकते हैं ना कि वो इन्हां नुमाइंदियां को तवक्को रखते हैं, और ये नुमाइंदे जड़े ने ये बजाय दे कि ये भी सवाल उस तरह ही उठा रहे हैं जिस तरह के असी वोटर जड़े असेंबलियां तो बाहर बैठ के असी उठाने और असी अपनी हुकूमत को मुतालबा करने कि उन्होंने ये करना चाहिए। जिस तरह मैं क्या तशखीस भी मौजूद है, हल भी पता ने, जिन्होंने जो हल चाहिए ने वो हल मंग भी रहे ने। मसला मसला सिर्फ यही है ना कि पोलिटिकल विल नहीं हैगी, हल करने की विल नहीं हैगी। वो विल कौन लैके आएगा? अगर ये लोग जड़े खुद जिन्होंने आवाम वोट दे के असेंबलियां भेज रहे हैं, वही लोग जड़े ने वो कुछ करने वास्ते तैयार नहीं, वो भी सवाल उसी तरह उठा रहे हैं जिस तरह के एक आम वोटर सवाल उठा रहे हैं। तो फिर तुसी खुद दसो कि जवाब कितों आएगा? फिर तो यही होएगा ना कि बलूचिस्तान का बंदा अपने बंदूक हाथ चुके अपने मसले का हल आपे लभेगा, ठीक है। और अगर पाकिस्तान दी जड़ियां सियासी कुवतां ने अगर वो नाकाम होंगे लोगों को हल देने, तो फिर मैं समझनी कि लोगों को कोई होर हल नहीं होएगा सिवाय दे कि वो फिर ऐसी तरह जाके पहाड़ां जाके अपने मसले आप हल करेंगे। जी निसार साहब बात सुन, मैडम ने अच्छी बात की कि मैडम ने तो वाली गाली की थी कि अगर उन्होंने मिल जाना हकूक थे फिर वरना उते जाएंगे पढ़ते जाएंगे। उन्होंने बात की कि ये हुकूमत का काम है। मैं भी कहता हूँ मेरे को सिर्फ 1 मिनट है, मैं वापस जो सिविल हमारे जो आज तक सिविल हुकूमतें आई है, क्या मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, मैडम से सवाल करता हूँ, वो आजाद थे या आज आजाद है? फैसला करने में आजाद है? हुक्मरान बंदे छड़ देना अगर आजाद नहीं थे। बात करने मुझे देना जी। बात ये कि हम सियासी लोग खुद अपने दुश्मन हैं,
جب ایک سیاسی حکومت آ جاتی ہے, سول گورنمنٹ آ جاتی ہے, اس کے مقابلے میں دوسرے اس کے اوپر الزام تراشی کرتے ہیں, بجائے اس کی بیٹھ کے کہ سب یکجا ہو کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں. ایک دوسرے کی ٹھانگ کھینچتے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کرتے ہیں. صرف الزام تراشی سے کام نہیں چلتا ہے. آپ جب تک انیشیٹو نہیں لیں گے, سب مل کے سب بلوچستان کرتے ہیں, آج نون والے بھی بلوچستان کرتے ہیں, آپ بھی بلوچستان کی بات کرتے ہیں, سب بات کرتے ہیں, کیوں حل نہیں ہوتا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کے پاس اختیارات نہیں ہیں. جب تک آپ وہ اختیارات اپنے ہاتھ میں نہیں لوگے, اس مقتدر قوتوں کی اختیارات کو آپ کم نہیں کرو گے, اس کو آپ جو حکمران کرن گے نا, گورنمنٹ ہوں گے, جب تک اس نہیں لاؤ گے. میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کیوں جمالی صاحب کی بھی آپ نے بات کی, جمالی صاحب کیا اختیارات تھی اس کے. دوسرا یہ ہے کہ محترمہ سے آپ سے میں سوال کرتا کہ نیشنل اسمبلی میں 342 کے جو عدد ہیں اس میں بلوچستان کے کتنے ہیں؟ 14 کیا سے آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ 14 کا مینگل صاحب اور سینٹ ایسے واسطے بنایا گیا, کس لیے بنایا گیا؟ سینٹ کا کوئی اختیار نہیں, آپ اٹھا کر صرف تقریریں کی جاتی ہے. نیشنل اسمبلی اختیار بنایا جائے. دیکھو نیشنل اسمبلی قانون سازی کرتا ہے, یہ ڈیمانڈ ہے بلوچستان کا نیشنل اسمبلی کو بھی چاروں صوبوں میں سینٹ کے حساب سے برابر کیا جائے, برابر نمائندگی دی جائے. میں آپ کے اطلاع کے لیے ایک بات, پنجاب کے خواتین کل سامنے آئی, بہت بہت شکریہ جی. پنجاب کے خواتین کی سیٹ ہمارے سے ڈبل ہے, ان کی ناصر وہ گل ہوگی کہ برابر ہے, جو قومی اسمبلی انہوں نے گل. بہت بہت شکریہ ناصر شاہ صاحب اور فرزانہ باری صاحب. ناظرین تسی مہمانہ دی گفتگو سنی, دو ٹاپکس ہیں. ایک اسی سی این جی دی بندش کے خلاف گل کر رہے ہیں کہ جی سی این جی بندش کا جڑا مسئلہ ہے انہوں 3 دن دے اوتے لے گئی ہے حکومت, یعنی لوڈ مینجمنٹ. وہ ارباں روپے کا نقصان ہو رہا ہے اور 4 کروڑ پاکستانی جڑے نے متاثر ہون گے اور انی وڈی انویسٹمنٹ ضائع ہوگی. حکومت نو ایسی پلاننگ کرنی چاہیے جس طرح کہ 3 مہمانوں نے اس گل تے رضامندی دی کہ مس مینجمنٹ اور جڑی ہے اس کو دور کرنا چاہیے, اچھی پلاننگ ہونی چاہیے تاکہ آنے والے وقت کا ادراک کر دیں, اس تو پہلے وہ نبڑن کا کوئی منصوبہ بنایا جائے. میں سمجھنا, اور جس طرح کہ سی این جی ایسوسیشن والوں جو ایک موقف سامنے ہے, انہوں نے کہا کہ اگر یہ نہیں معاملہ تعلق ہوں گے تو ایک مصنوعی قلت جی نظر آتی, حکومت نے بھی آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ مصنوعی قلت ہے یا نہیں, اصل جینون مسئلہ ہے. 3 سال تو یہ مسئلہ چل رہا ہے. بہرحال یہ چاہے کمیشن بنایا جائے, چاہے پولیٹیکل پارٹیز کی جی پارلیمنٹری کمیٹی وہ بنایا جو یہ مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرے. اور دوسری گل جی بلوچستان کی کر رہی ہے, یہ محدود وقت سی. بلوچستان کا مسئلہ بہت سینسیٹیو احساس ہے. اسی سمجھتے ہیں کہ جو نقطہ نظر آیا, میں سمجھنا کہ انہوں دیکھنا چاہیے. اس مسئلے اگر کتنے تفشیش نہیں ہو سکی تو مزید کر لینی چاہیے. تفشیش والے اسی ودتے رہے ہیں, لیکن وہ جڑا سلوشن ہے ایمانداری, دیانتداری اور سیاسی ول دے نال وہ اقتصادی مسئلہ رٹھیاں نو منانا, یہ سارے مسئلے سانو حل کرن پین گے, پھر ہی بلوچستان دا مسئلہ جڑا ہے حل ہوئے گا. اس امید نال کہ کل دا دن جڑا وہ بلوچستان واسطے, پاکستان واسطے بہتر ایک اور مزید بہتر دن ثابت ہوئے. نثار حسین نو اجازت دیو, رب رکھا.